अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील एक ऐसी शख्सियत जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज से चंद दिन पहले उनके एक साहबजादे आसिम जमील की हादसाती तौर पर वफ़ात हो गई। वो हादसा क्या था और कैसे पेश आया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बाप के लिए किस कदर अजियतनाक होता है अपनी औलाद की मौत का दुख देखना और उसकी मैयत को उठाना। आप में से वो लोग जो साहिब औलाद हैं, जिनके बच्चे हैं, वो एक लम्हे के लिए ज़रा इमेजिन करें कि वो अपने बच्चों की मैयत को कंधे पे उठा के कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। यकीनन ये लम्हा सोच कर आपकी रूह तक काम गई होगी। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया की बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश अपनी औलाद की मौत का दुख देखना है। और अगर वो औलाद जवान औलाद हो तो फिर तो वो दुख और भी बड़ा होता है और वो ज़ख्म और भी गहरा होता है। आप इमेजिन करें ना कि एक छोटा सा बच्चा जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, उसकी तरबियत की, उसकी हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत पूरी की या जिस हद तक मुमकिन था पूरी करने की कोशिश की, और जब वो बड़ा होकर एक तनावरत बन गया तो वो एकदम से मुरझा गया। और आप उसको अपने कंधों पे बिठा के, उन कंधों पे जिस पे बिठा के आप कभी उसके साथ खेला करते थे, उन कंधों पे उसको उठा के कब्रिस्तान ले जाएं और उसको सुपुर्द खाक करके आ जाएं। ज़रा सोचें किस कदर अजियतनाक और दुख भरा लम्हा होता है ये सब बातें करने का मकसद उन लोगों को एहसास दिलाना है जो इस दुख, शदीद दुख की घड़ी में भी मौलाना तारिक जमील साहब को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। कोई कह रहा है कि जी वैसे तो मौलाना साहब सारी दुनिया में बड़ी तबलीग करते फिर रहे हैं, लेकिन उनके अपने बेटे ने खुदकुशी कर ली। कोई कह रहा है कि जनाब मौलाना दूसरों को तो बड़ा दर्स देते हैं कि अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करें वैसे करें, और उनका जो अपना बेटा था वो डिप्रेशन का शिकार था। इन एतराज़ात का जवाब देने से पहले मैं आपको अपनी और आसिम जमील की मुलाकात का एक अहवाल आपके सामने शेयर करता हूँ। उससे एक तो आपको आसिम जमील की पर्सनैलिटी को समझने का मौका मिलेगा कि वो क्या था, क्या करता था, और दूसरा ये कि शायद कुछ एतराज़ात के जवाब आपको उसमें खुद ब खुद मिल जाएँ। मेरी आसिम जमील से एक ही मुलाकात हुई है ज़िंदगी में, लेकिन वो बहुत ही यादगार मुलाकात थी। ये गालिबन 2017 या 18 की बात है। मैं उन दोनों लाहौर में होता था और आसिम जमील साहब ने तुलंबा, जहाँ पे उनकी रिहाइश, उनका घर या डेरा वगैरह है, उससे कुछ फासले पर एक फैक्ट्री बनाई हुई थी जिसके अंदर वो ज़री आलात बनाते थे, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, जैसे कि कल्टीवेटर, जिसको हम आम ज़ुबान में हल कहते हैं, इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा के ज़मीनों में हल चलाया जाता है, रोटावेटर, थ्रेशर वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो बनाते थे। और उनको अपनी इस फैक्ट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर उनके पास एक भाई होते हैं, उनका नाम है काजी यूसुफ भाई। वो, आप उनको उनके सेक्रेटरी कह लें, असिस्टेंट कह लें, या जो भी उनकी पोस्ट थी, बहरहाल वो उनके वहाँ पे मुख्तलिफ मामलात को देखते थे और वो आज भी वहीं पर ही होते हैं। तो उन्होंने उनके सामने ज़िक्र किया तो उनका कोई भांजा या भतीजा लाहौर में यूएमटी में ज़ेर तालीम था, और मैं उन दिनों यूएमटी में टीचिंग, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में टीचिंग की वजह से मुझे काफ़ी लोग जानते थे। तो वो जो उनका भांजा या भतीजा था उसने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि इस तरह मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की एक फैक्ट्री है और वो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, किसी वीकेंड पे हम उनके पास चले जाएंगे और उनके साथ डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी तरह फिर एक वीकेंड के ऊपर जो है ना, हम लाहौर से 3 दोस्त उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया और अपने ऑफिस में ले गए हमें साथ। अब जब हमारी उनसे मुलाकात हो रही थी और गपशप हो रही थी तो उसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सामने आई। उन्होंने हमें बताया कि उनको एक बीमारी है जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकते। स्पेशली जब लिखे हुए अल्फाज को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो अल्फाज जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनको उनकी अक्सर समझ नहीं आती। आप में से वो लोग जिन्होंने आमिर खान की मूवी तारे ज़मीन पर देखी हो, उसमें भी एग्जैक्टली उस बच्चे को यही बीमारी होती है। उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। और उसमें भी वो बच्चा जब भी अल्फाज को देखता था तो वो अल्फाज उसके सामने उड़ने शुरू हो जाते थे, आपस में मिक्स हो जाते थे, तो वो उनको पढ़ नहीं सकता था। The letters are dancing. तो लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक नेचुरल टैलेंट उसके अंदर बहुत मौजूद था, जो कि एक आर्टिस्टिक टैलेंट था, आर्ट का, पेंटिंग का, जो कि उसमें उसका जो टीचर आमिर खान होता है वो दरियाफ्त करता है। मैंने उनको फ़ौरन उस फिल्म का हवाला देखते हुए बताया कि वो एक मूवी है तारे ज़मीं पर, तो उसमें भी बच्चे को ये मसला होता है। तो उन्होंने फ़ौरन बताया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे भी उसी से मिलता जुलता मसला है। और उन्होंने बताया कि जब मैं लोगों को बताता था तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आमिर खान ने मूवी बनाई तो कुछ कुछ लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हुई उस चीज़ के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि जब बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता होता था, मैं अपने साथी को बताता था कि ये अल्फाज मुझसे पढ़े नहीं जा रहे, आपस में मिक्स होते हैं, तो ज़ाहिर है वो मुझे, मेरी बात समझने की बजाय मुझे डांटते या मारते थे। ज़ाहिर है इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि ये कोई बहुत कॉमन बीमारी नहीं है।
اور ہمیں سے بھی بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی ریگولر میڈیسن لے رہے ہیں۔ تو اب تک آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو کچھ اس طرح کا ڈپریشن نہیں تھا جو عام گھریلو جھگڑے یا مالی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی ایک قدرتی طور پر ان کو ایک پیدائشی بیماری تھی جو اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پڑھ لکھ نہیں سکے تو پھر آپ یہ فیکٹری کیسے چلا رہے ہیں؟ اس میں تو سارا کام انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے تو میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا آیا ہوں، اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایسے ذریعہ آلات بناؤں جس میں وہ مسائل نہ ہوں جو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ ہماری اپنی زمین ہے کافی ساری، تو ہم جو بھی چیز بناتے ہیں ہم اس کی اچھی طرح یہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں پہلے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ مثالیں دے کر چیز سمجھائی، جیسے بہت سے ذریعہ آلات ہوتے ہیں جو کہ استعمال کے دوران ٹوٹ جاتے ہیں، یا ان کو کوئی پیس کوئی ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے، یا کچھ ذریعہ آلات ایسے ہیں جو ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کی فیول کنزمپشن بہت زیادہ ہے۔ بیسیکلی جب وہ ٹریکٹر کے پیچھے لگتے ہیں تو ٹریکٹر کو ان کو کھینچنے میں بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیزل کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایسے ذریعہ آلات ڈیزائن کروں، اور ان کے اوپر کام بھی کر رہے تھے، اور ان کی جو ڈیزائن ایسا ہو، ان کا اینگل ایسا ہو کہ وہ ایک تو مضبوط ہوں، ان میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اور دوسرا جب وہ ٹریکٹر کے پیچھے لگیں تو ٹریکٹر کا زور کم سے کم لگے تاکہ جو کاشتکار ہے اس کا ڈیزل جو ہے نا وہ کنزمپشن اس کی کم سے کم ہو سکے۔ وہ جس طرح مشینری کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے تھے، اور میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ چونکہ میں خود بھی ایک انجینئر ہوں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر ذہانت جو ہے نا وہ عطا کی تھی اس معاملے میں۔ ظاہر ہے انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کوئی انجینئرنگ کی ڈگری نہیں لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذہانت کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے وہ یہ سب پریکٹیکلی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکا، تو ظاہر ہے دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ نہیں سکیں، چاہے وہ کوئی بیماری ہو، کوئی مالی مجبوری ہو، یا کوئی بھی اور مجبوری ہو۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری فیکٹری میں کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ کام نہیں کرتا۔ ان کی فیکٹری میں جتنے بھی اس وقت ملازم تھے وہ سارے انڈر میٹرک تھے، ان میں سے میٹرک پاس کسی نے نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ یہاں سے اس بندے کی قابلیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ان پڑھ لوگوں کے تھرو وہ پوری فیکٹری کو رن کر رہا تھا۔ لیکن بہرحال اس بیچارے کو ایک بیماری تو تھی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بھائی مولانا یوسف جمیل کا ایک بیان بھی آیا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا علاج چل رہا تھا اور ان کو اسی سلسلے میں الیکٹرک شاکس بھی لگ رہے تھے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس بیماری کو لے کر عاصم جمیل خود اور اس کے گھر والے کس قدر تکلیف میں تھے۔ اس بیچارے نے اس بیماری کی وجہ سے ساری زندگی پتہ نہیں کس کس موقع پر کیا کیا تکلیف دیکھی ہوگی، کس کس پریشانی کا سامنا کیا ہوگا، لیکن پھر یہ حادثے کا دن آیا، یہ حادثہ پیش آیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ ایک بوڑھا باپ جیتے جی مر گیا لیکن لوگ باز نہ آئے۔ ایک طوفان بدتمیزی اور طنز اور تنقید کا بازار گرم کر کے رکھ دیا سوشل میڈیا پر لوگوں نے۔ اب تک آپ کو یقیناً ڈپریشن والی بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ ایک قدرتی طور پر پیدائشی بیماری تھی جو اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں خودکشی والی بات پر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود جب کہہ دیا کہ یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ ایک حادثہ تھا، وہ جم کے دوران اس نے اپنے گارڈ سے پسٹل لیا اور وہ اس پسٹل کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے اچانک ٹریگر پریس ہو گیا اور شاید اس کے چیمبر میں کوئی گولی پھنسی ہوئی تھی جو کہ اس کو لگ گئی، کیونکہ اگر اس نے خودکشی کرنی ہوتی تو وہ اپنے سینے کے بجائے اپنے سر کے اوپر گولی مارتا تاکہ بچنے کا چانس بالکل زیرو ہوتا۔ اس سے بھی بڑی بات، اس نے اگر خودکشی کرنی ہوتی تو وہ کسی الگ جگہ پر جا کر کسی تنہائی میں کرتا، نہ کہ سب کے اندر سب کے بیچ بیٹھ کے اور جم کرتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک دم گولی مار لیتا خود کو۔ لیکن پھر بھی فرض کیا کہ آپ کی بات مان لی جائے، آپ سے مراد وہ لوگ جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ایک خودکشی ہی تھی، تو اگر تھی بھی تو پھر اس میں بھی مولانا طارق جمیل یا اس کے باپ کا کیا قصور؟ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا، تو اس میں حضرت نوح کا کیا قصور؟ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کفر پر مری، تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کا کیا قصور؟ مولانا طارق جمیل اپنے ہر بیان میں رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں آلریڈی بہت دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، خدا خدا کا واسطہ مجھے مزید دکھ نہ دیں۔ میں یہاں پر مولانا طارق جمیل
یا دیوبند کی ترجمانی کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پر صرف ایک بوڑھے باپ کی ترجمانی کے لیے آیا ہوں جس کا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو ان سے لاکھ اختلاف سے، اختلاف تو علمی ہوتا ہے، کسی کے دکھ میں یا اذیت میں اضافہ کر کے تو نہیں ہوتا۔ بالفرض آپ کو ان کے ساتھ بے انتہا اختلاف ہے، آپ ان کو اپنے فرقے کا نہیں سمجھتے، آپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال وہ ایک انسان تو ہیں، وہ تو کیا ان کی جگہ ایک یہودی، مشرک، کافر، حتیٰ کہ کوئی ایتھیسٹ، دہریہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی ہوتا، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم میں سے بہت سے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کا دین کے معاملے میں کسی سے کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ضرور کریں، آپ اپنی بات دلیل کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ مانے یا نہ مانے اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، لیکن ایک بوڑھے باپ کو اس کی جوان اولاد کی موت پر اپنے الفاظ سے، طنزیہ جملوں سے اس کی اذیت میں اضافہ کرنے کا سوال آپ سے ضرور ہوگا۔ خدا کے واسطے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ کریں، نہ کریں یہ سب، اچھائی ہو یا برائی ہو، ایک بات یاد رکھیں، وہ لوٹ کر ضرور آتی ہے، کبھی جلدی تو کبھی دیر سے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور لوٹ کر آئے گی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی کے واسطے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کریں کہ اس سب سے آپ کو کیا ملا، سوائے ایک بوڑھے باپ کی اذیت میں اضافہ کرنے کے آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ سوچیں اور خود سے اس کا جواب مانگیں کہ کیا ہمیں کسی کا دکھ بانٹنا چاہیے، اور اگر بانٹ نہیں سکتے تو کیا ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے؟ آپ تنہائی میں بیٹھیں، یقیناً آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا کہ صرف خودکشی ہی حرام نہیں ہے، کسی کے دکھ اور اذیت میں اضافہ کرنا بھی حرام ہے۔